الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ترک معمور اور دوسرا ہوتا ہے فعل محظور، یعنی جس چیز کا حکم دیا اس کو ترک کرنا، اور یہ کہ ممنوع کام کو کرنا۔ تو سب سے پہلے گناہ جو اس دنیا کے اندر ہوا ہے وہ ترک معمور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ بھئی اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب سے پہلے اس حکم سے روگردانی کی ہے شیطان نے۔ تو امر تھا کرو اور اس نے اس کو ترک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور اس کو ذلیل کر دیا۔ اور فعل محظور یہ اس کے بعد ہوا ہے، کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا۔ یہ حقیقت کے اندر جو سب سے پہلے اس کا ظہور ہوا وہ آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ اللہ نے منع فرمایا کہ آپ نے اس درخت سے نہیں کھانا اور یہ شجرہ ممنوع ہے، تو آدم علیہ السلام اس سے نہیں کھایا، لیکن بالآخر ایک غلط فہمی کے اندر، جس طرح کہ ایک اجتہادی سی چیز تھی کہ آپ نے اس کو کھا لیا، تو سمجھئیے کہ شاید اس درخت سے منع کیا ہو، دوسرے سے تو نہیں، اس سے منع کیا، اس سے نہیں، تو بہت سارے تھے اس میں، ان میں سے کسی ایک سے اجتہادی طور پہ کھا لیا اس نے، جس کو ہمارے نزدیک کوئی غلطی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہم غلطی کہتے ہیں، لیکن بڑوں کو تنبیہ کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو جس کو خطا اللہ تبارک و تعالیٰ
جب آدم علیہ السلام پیغمبر کو جو نا تنبیہ کریں، اللہ شان والے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو غلطی سے تعبیر نہیں کرتے، بھول ہے، اجتہادی خطا ہے، بھول ہے۔ تو پھر اس کے بعد نتیجتاً دیکھیں کہ شیطان نے جس وقت غلطی کی اور شیطان نے حکم سے روگردانی کی اور نہیں مانا اور سجدہ نہ کیا، تو یہ وہ خطرناک قسم کا گناہ تھا کہ جس کا نتیجہ بھی بہت خطرناک نکلا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ بھئی اس کو میں پھر دو چیزوں پر تقسیم کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک اعضاء کے گناہ ہے اور ایک دل کا گناہ ہے، ایک اعضاء اور جوارح کا گناہ ہے، ایک دل کا گناہ ہے۔ ان دونوں میں سے سب سے خطرناک قسم کا گناہ وہ دل کا گناہ ہے۔ اعضاء کا گناہ ہے، انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دل کے نہیں ہوتے۔ اس سے انسان تھوڑی کوئی عبادات کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی کسی طریقے سے کسی بھی چیز میں نیکی میں مشغول ہو تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے ہاتھ سے کچھ اس طرح کا گناہ ہوا، یا مثال کے طور پہ نظر سے کچھ ظاہر دیکھنے سے گناہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے کوئی اس طرح کی غلطیاں ہو گئی جس کو ہم کہیں کہ صغیرہ گناہ ہے، جو کسی طریقے سے ظاہر ہوا۔ اب اس نے جو یہ گناہ ہوا نا، اس کے بعد وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو جب کرتا ہے انسان نا، تو وضو کے اندر دیکھیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ چہرے کے اندر جتنے بھی گناہ چہرے کے کیے ہوئے، آنکھ کے ہیں، جو اس طریقے سے اعضاء کے، تو وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح بازو دھوتے ہیں تو اس کے گناہ، اسی طریقے سے جو نا پاؤں دھوئے جاتا ہے تو اس کے گناہ، یہ سارے کے سارے گناہ وضو کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں، ختم ہو رہے تھے۔ اب جب وضو کے ساتھ گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے صرف صغیرہ گناہ ہے اور گناہ نہیں ہے تو اس کے گناہ سارے کے سارے وضو سے ختم۔ جب یہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پاک صاف جا رہا ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کے ساتھ یہ گناہ تو ختم ہو گئے۔ ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، ظاہر کا کوئی گناہ ہو گیا تھا اعضاء کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں، مجھے پاک کریں۔ کیا ہوا؟ میں کچھ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ اچھا، تو نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہرو، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا، ہاں بھائی آپ نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ جی یہ پڑھی۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو حسنات ہیں نا، نیکی ہے نا، یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور کہا کہ جاؤ تمہارے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے تھے۔ لیکن جو گناہ دل کے ہیں نا، حسد ہے، بخل ہے، غیبتیں کرتا انسان زبان سے، اندر چھپی ہوئی ہے، تکبر ہے، یعنی جو انسان کے اندر چھپا کے انسان نے رکھا ہے نا، جتنا گناہ ہے نا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس کا نتیجہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود کلمات تلقین کیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو کلمات قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کلمات تلقین کیے۔ تو آپ نے کلمات پڑھے، کلمات بتائے، اور اس کے بعد ان کے معافی ہو گئی اور ختم۔ یہ اللہ کی بات تھی، اللہ پاک نے اپنا، اللہ کا پیارا تھا، اللہ پاک نے سب کچھ ختم کلمات بتا کے، یعنی اس کو بندوبست خود ہی کیا، یہ پڑھو ختم ہو جائے، ختم کر دیا۔ جب کہ شیطان بدبخت نے جو گناہ تھا نا، وہ دل کا گناہ تھا، دل کا گناہ تھا، اس کے اوپر اس کو پھر توبہ کی بات، توبہ کی طرف گیا نہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ جب ابتدا ہوتی ہے نا، چھوٹے سے ہوتی ہے، نتیجہ پھر چلتے 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 بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
گناہ ابتدا چھوٹی سی ہوتی ہے اور پھر جا کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ انسان اس چھوٹے کو جب کچھ بھی نہیں سمجھتا نا تو یہ چلتا 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 بہت بڑا ہوتا ہے۔ اندازہ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، یعنی بد نظری نہیں کرتا، یہ اور کچھ نماز نہیں چھوڑتا، یا کسی اور چیز کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، تو اس سے کبھی اچانک کوئی بات ہوئی۔ اب دو آپشن ہے اس میں، اگر توبہ کر لی تو ختم، اگر نہیں کرے گا تو اگلے موقع آئے گا اس کو، او یار یہ تو کوئی بات نہیں، پھر کرے گا یہ، اور پھر کرے۔ پہلا گناہ جب ہوا تھا بڑا سمجھے یار مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ، سر پیٹے، کتنا بڑا گناہ ہو، لیکن اس کے بعد جب آگے جائے گا نا تو پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اس کی حیثیت، اور ادھر سے گناہ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ گناہ کرتے 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 اس حد تک آ جائے گا اب گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا۔ اور یہ اسٹیج آ جاتی ہے پھر جب یہ آگے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں بھائی، جب بیمار اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا نا وہ خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے نا تو وہ جا کر علاج کراتا ہے، وہ جا کر علاج کراتا، وہ بیٹھتا نہیں ہے، اس کو آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا، جا کر علاج کب کراتا ہے؟ جب کراتا ہے کہ جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھیا میں بیمار ہوں، اور جب احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ اسی طریقے سے رہتے 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 ختم ہوگا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب گناہ جب انسان کرتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ یہ سیاہ نقطہ مجھے اور آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سی لیبارٹری کے اندر ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی ایسے ٹیکنالوجی ہے جو اس کو ظاہر کر دے کہ یہ سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے؟ یہ اس جگہوں میں ایسے نہیں نظر آتا، یہ نظر آتا ہے تب جب انسان جو ہے نا نیکوں کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، جب ان طبیبوں کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ ماہر طبیب اور ڈاکٹر کیا کرتے؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ آج کل تو کچھ اور ہی کرتے، پہلے کیا کرتے تھے؟ نبض پکڑی اور بیماری بتا دی، نبض پکڑی بیماری بتا دی، پتہ چلے یار یہ ہے۔ ابھی جو ہے نا یہ چیز کیوں نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا اور مسئلہ آ گیا، اب ٹیسٹ اور لیبارٹریز اور یہ چیز بھر گئی ہے، بس اس کو دیکھا اب یہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں جدید۔ لیکن یہ جو گناہ ہے نا یہ کوئی لیبارٹری میں نہیں آتا، یہ کہیں بھی نہیں پکڑا، یہ پتہ چلتا ہے انسان کو۔ اس کے لیے انسان کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، جب بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کر کے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سے غلطی ہو اور وہ خود بخود کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے کہ غلطی ہوئی اور وہ اپنے طور پہ خود کہتے ہیں کہ یار توبہ ہے نا، قرآن مجید ہے نا، حدیث ساری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے موقع فرمایا تھا، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود۔ تو آپ صحابہ نے کبھی بھی اپنے طور پہ خود اپنی پاکی نہیں کی، سیدھے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک کیفیت تھی، اور آپ جب اپنے گھر میں چلے گئے نا تو وہاں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وہاں کچھ اور کیفیت تھوڑی سی ظاہر ہوئی۔ کیفیت میرے بھائیوں، کیفیت ظاہر کے احوال نہیں تھے، کیفیت دل کے کیفیت کا نام ہوتا ہے، دل کے اندر کے ارتعاش کا نام ہوتا ہے۔ تو وہ جب ہوئے نا تو وہ سمجھنے لگے یار یہ کیا ہوا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں لگتا ہے پتہ نہیں روحانیت کھل رہی ہے، کیا کوئی مقامات اور کتنا کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظارے دکھاتا ہے، کیا کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، اور اب وہ نہیں ہے تو وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں یار اس وقت کچھ تھا اب کچھ اور ہے، دل کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، کہیں منافقت تو نہیں ہے، اور اٹھ کر چل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عام آدمی نہیں،
اس امت کے سب سے بہترین انسان، افضل ترین آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو کہا کہ حنظلہ کدھر؟ کہا میرے تو یہ حالت ہے، تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی میری بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نافق حنظلہ منافق کیفیت اندر کی برداشت نہیں ہو رہا، سامنے رکھ دیا ساری کیفیت کے، نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کے سامنے کچھ اور وہاں کچھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اگر یہ کیفیت جو میرے موجودگی میں تمہاری ہے ہر وقت یہ کیفیت ہوتی تو فرشتے تمہیں راستوں پر بستروں پر آ کر تمہارے سامنے سلام کرتے، یہ کیفیت ہوتی تو فرشتے آ کر تمہیں سلام کرتے۔ تو یہ کیفیت کا بدلنا یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اور آسان سی بات، آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اور بازار میں چلے جائیں، دل کے اندر یہاں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں گناہ چھوڑتا ہوں، نہیں کروں گا، توبہ کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، اور جب باہر گئے تو پتہ نہیں اب تھوڑی دیر اور گزرے گی، اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ نہیں سمجھتے یہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا پیچھے جو زور لگا رہا ہے، یہ چینج کون کر رہا ہے؟ یہاں آئے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر آئے، وہ باہر گئے، ادھر سے جھوٹ، ادھر سے غیبت، ادھر سے برائی، ادھر سے ظلم زیادتی شروع ہوگا، گالی ہوگی، گلوچ ہوگی، فلانا ہوگی، تو انسان کہتا ہے یار اس کے کانوں پہ جو پڑے گا وہی ہوگا۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو پھیلا ہوا ہے، اور یہی کرا رہا ہے، اور انسان خود کر رہا ہے، انسان خود کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہ میں بس بے بس ہوں، میں کیا کروں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جھوٹ نہ بولو، کیا کریں؟ اگر جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کیسے کریں؟ عجیب، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کیسے کریں؟ کیا اللہ نے اتنا مجبور کر دیا تھا؟ کہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا کیا؟ تو عجیب ہے، ہمیں اتنا متاثر ہو گئے کہ بس ہم غلط نہیں کریں گے تو ہم نظام زندگی کے نظام کیسے چلے گا؟ زندگی کے نظام ہم نے خود چلانا ہے، جیسے نا ہم اس کو خود ٹھیکیدار بن گئے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل، ہم ان کے روزی کے خود ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے، یاد رکھیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین پر چلنے پھرنے والے ہر چیز جو چلتی پھرتی ہے نا، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے خود اپنے پاس لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت کے ہوتے ہوئے ہم اپنی پسندیدہ چیز نہیں کھا سکتے، تو کیا سمجھتے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہاں بھائی، نیکیوں کا مکلف ہم بنایا کہ بندو نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے پاس آؤ، اور یہ سب کچھ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے تو پتہ نہیں، آپ چاہتے ہیں میں یہ فلانی چیز کھا لوں، نہیں کھا سکتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ یار پتہ نہیں کہاں سے کہاں اللہ پاک نے آپ کے رزق میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، آپ کو اللہ کھلا دیتا ہے، منہ میں لے کے ڈال دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ اللہ شان والا اللہ ہے، نہ چاہے پھر بھی کھلائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رزق کی فکر چھوڑ دیں، نیکیوں کی فکر کریں، دنیا کی فکر چھوڑ دیں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا ہمارے ساتھ ضروریات لگی رہتی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا ہوتا، دنیا کو دل میں نہیں بٹھانا ہوتا۔ دنیا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، گرمی سردی کا ضرورت ہے، یہ ضروریات استعمال کر کے ساتھ دل نہیں لگاتا انسان۔ دل صرف اور صرف نیکیوں کے ساتھ، دل میں صرف اللہ کو بٹھائیں اور اللہ کی محبت رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ بس ہر وقت میرا ساتھ میرا اللہ ہے۔ اور ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی نا گناہ کا ماحول ہو، غلطی ہو، کچھ بھی ہو نا، آپ کے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رٹ لگائیں اس بات کی، اللہ دیکھ، غلطی بھی نہیں ہے نا، جھوٹ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
کوئی بھی نہیں ہوتا پاس، اللہ پاس ہے۔ وہ مقام اور مکان دیکھ لینا جہاں اللہ نہ ہو، اور اسی کو ہوتے ہوئے سامنے۔ ایک بھائی سے ہم غلطی کو چھپائیں گے، دوست سے چھپائیں گے، بیوی سے چھپائیں گے، اب کسی اپنے بڑے سے چھپائیں گے، اور چھپی ہوئی جگہ دیکھیں گے، اور وہ وہاں سوچ لیا کرو گے ادھر اللہ تو موجود ہے نا، اس سے کیوں نہیں چھپا رہے؟ سب سے شرم آتی ہے ہمیں غلطی کرتے ہوئے سامنے، اور اللہ سے شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بے باک ہو گیا انسان، اتنا دلیر ہو گیا انسان، اور کامیابی میں میرے بھائیوں ادھر ہی جانا ہے، خدا کی قسم کہیں اور نہیں جانا، صرف اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ سارے بڑا پن، سارا وڈیرا پن، ساری جائیدادیں، سارا مال و دولت، سارے کاروبار، ساری بلڈنگیں اللہ کی قسم یہاں رہ جائے گی، اکیلے تنہا جاؤ گے۔ کیوں اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ہم؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او پیارا اللہ ہے، اس پیارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کو ناراض کرنا کون سی عقل مندی ہے یار؟ اس اللہ ہی کو ناراض کرنا ہے۔ وہ ہر ایک کا خیال کرتے ہیں، غمی خوشی کے موقع پر خیال کہ یار یہ ناراض نہ ہو، یہ ناراض نہ ہو، وہ اللہ ہی رہ گیا، اسی کو ناراض کرنا ہے بس، وہی یہ نہیں ہے، ناراض کرنے کا نہیں ہے، یہی ساتھ لینے کا ہے۔ پاویں ساری دنیا ناراض ہو جائے، کچھ پرواہ نہ چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہو، یہی منزل ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے۔